اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم غیب کے ثبوت میں آیات قرآنیہ سے دلائل سماعت فرمائے اور ان آیات کریمہ کے ضمن میں اس کی تشریحات، تفسیرات، تعویلات، احادیث کریمہ سماعت کی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی علم غیب ہی سے متعلق اس کے ثبوت میں احادیث کریمہ ذکر کی جائیں گی، یعنی علم غیب کی احادیث کے بیان میں تیسری فصل جو شارحین احادیث کے اقوال میں علم غیب سے متعلق ہے، یعنی جو 20 احادیث کریمہ اس سے پہلے بیان ہوئی، تو ان احادیث کریمہ کی تشریحات میں جو ان کے شارحین نے جنہوں نے احادیث کریمہ کی شرح کی، تو شارحین کے اقوال علم غیب سے متعلق کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے فرماتے ہیں عینی شرح بخاری، فتح الباری، ارشاد الساری شرح بخاری، مرقات شرح مشکات، یہ تمام کتابیں جو شرح کی ہیں حدیث کی شرح میں، یعنی بخاری کی ایک شرح ہے عینی، دوسری بخاری کی شرح ہے فتح الباری، تیسری بخاری شریف کی شرح ہے ارشاد الساری، اور مشکات شریف کی شرح مرقات میں جو پہلی والی حدیث ہے، حدیث نمبر 1، تو حدیث نمبر 1 کے ماتحت پہلی والی حدیث جو اس سے پہلے بیان ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم میں ایک جگہ قیام فرمایا تو ہم کو ابتدائے پیدائش کی خبر دے دی، یہاں تک کہ جنتی لوگ اپنے منزلوں میں پہنچ گئے اور جہنمی اپنے منزلوں میں پہنچ گئے، یعنی شروع سے آخر تک کی حضور نے سب خبریں ہمیں عطا فرما دی۔ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ تو اس کی شرح میں اسی کے ماتحت ہے، فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں دلالت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں ساری مخلوقات کے سارے احوال کی از ابتدا تا انتہا خبر دے دی، یعنی تمام مخلوقات کے بارے میں تمام حالات، جتنے بھی احوال تھے حضور نے ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام خبریں عطا فرما دی۔ یہ اس حدیث کی شرح میں شارحین ارشاد فرما رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو محدثین کرام تھے ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم ما کان و ما یکون سے بھی بڑھ کر، اسی لیے تو وہ اس کی شرح میں فرما رہے ہیں کہ شروع سے لے کر آخر تک تمام احوال حضور نے بیان فرما دیے۔ اسی طریقے سے جو دوسری حدیث شریف مشکات شریف کی بیان ہوئی تھی، جس میں عمرو بن اخطب سے روایت ہے اور اسی طریقے سے روایت ہے، مگر اس میں اتنا اور ہے کہ حضور نے ہم کو تمام ان واقعات کی خبر دے دی جو قیامت تک ہونے والے ہیں، تو ہم میں بڑا عالم وہ ہے جو زیادہ ان باتوں کا حافظ ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے تو اس کی شرح مرقات مشکات کی شرح ہے، تو اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور شرح شفا ملا علی قاری اور زرقانی شرح مواہب اور نسیم الریاض شرح شفا میں حدیث نمبر 4 میں ہے کیا
کہ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے زمین سمیٹ دی گئی اور اس کو ایسا جمع فرما دیا گیا جیسے ایک ہاتھ میں آئینہ ہو اور وہ شخص اس پورے آئینے کو دیکھتا ہو، اور زمین کو اس طرح سمیٹا کہ دور والی کو قریب کر دیا اور اس کے قریب کی طرف، یہاں تک کہ ہم نے دیکھ لیا ان تمام چیزوں کو جو زمین میں ہے۔ یعنی جیسے کہ کسی کے ہاتھ میں آئینہ ہے تو کوئی بڑی چیز ہو تو آئینے کو تھوڑا دور رکھا جائے تو وہ پوری چیز جو ہے وہ آئینے میں سما جائے، آئینے میں پوری چیز نظر آنے لگے اور آئینہ ہمارے قریب ہے۔ تو اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تمام زمین، روئے زمین جو ہے یا آسمان و زمین، یہ سب سمیٹ دیے گئے اور جمع کر دیا گیا جیسے کہ ایک ہاتھ میں آئینہ۔ اور وہ شخص جیسے کوئی آئینہ، پورے آئینے کو کوئی شخص دیکھتا ہے، اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اسی لیے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی تو میں نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا۔ اسی طریقے سے 5ویں حدیث جو مشکات شریف کی ہے، جس میں یہ ہے ارشاد ہوا کہ ہم نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا۔ رب تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت ہمارے سینے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک ہم نے اپنے دل میں محسوس کی۔ تو تمام آسمان و زمین کی چیزوں کو ہم نے سمجھ لیا، ہم نے جان لیا۔ تو اس کی شرح میں مرقات شرح مشکات میں حدیث نمبر 5 کے ماتحت ہے کہ اس فیض کے پہنچنے سے ہم نے تمام وہ چیزیں جان لیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یعنی آسمانوں و زمین میں وہ چیزیں جو اللہ نے بتائی، فرشتے اور درخت وغیرہ، یہ آپ کے اس وسیع علم کا بیان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر ظاہر فرما دیا۔ تو ابن حجر نے فرمایا کہ جان لی وہ تمام مخلوقات، ساری کائنات، جو آسمانوں بلکہ جو اس کے اوپر ہے، جیسے کہ حدیث معراج سے معلوم ہوتا ہے، یعنی حضور آسمان سے بھی اوپر تشریف لے گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ جان لی وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور تمام وہ چیزیں جو ساتوں زمین بلکہ جو اس سے نیچے ہیں، جیسا کہ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، جن میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گائے اور مچھلی کی خبر دی ہے جن پر زمینیں قائم ہیں۔ گائے کی خبر دی، مچھلی کی خبر دی کہ مچھلی ہے، اور پھر اس پر گائے اور مچھلی حرکت دیتی ہے، اور گائے کے ایک سینگ پر دنیا، زمین، تو اس کی وجہ سے پھر زلزلے کس طریقے سے آتے ہیں وہ تفصیل کے ساتھ حضور نے بیان فرمایا۔ تو اشعۃ اللمعات شرح مشکات میں اسی حدیث نمبر 5 کے ماتحت ہے کہ یہ حدیث تمام جزئی اور کلی علموں کے حاصل ہونے اور اس کے احاطے کا بیان ہے۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام علوم عطا کر دیے گئے، جزئی طور پر ہو یا کلی طور پر ہو، اجمالی طور پر ہو یا تفصیلی طور پر ہو، علموں کے حاصل ہونے اور اس کے احاطے کا اس میں بیان ہے۔ اسی طریقے سے 7ویں حدیث کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے ہر چیز ظاہر ہو گئی اور ہم نے اس کو پہچان لیا۔ سبحان اللہ۔ تو اشعۃ اللمعات میں حدیث نمبر 7 کے ماتحت بیان فرمایا کہ ہم پر ہر قسم کا علم ظاہر ہو گیا اور ہم نے سب کو پہچان لیا، ہر چیز کو پہچان لیا۔
علامہ زرقانی شرح مواہب میں اسی حدیث نمبر 7 کے ماتحت فرماتے ہیں یعنی ہمارے سامنے دنیا ظاہر کی گئی اور کھولی گئی کہ ہم نے اس کی تمام چیزوں کا احاطہ کر لیا، یعنی سب چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، پس ہم اس دنیا کو اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے اپنے اس ہاتھ کو دیکھتے ہیں۔ تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حقیقت میں ملاحظہ فرمایا، صرف کہنے کی بات نہیں ہے بلکہ حضور نے حقیقتاً ملاحظہ فرمایا۔ تو یہ احتمال دفع ہو گیا کہ یہاں پہ نظر سے مراد علم ہے، یعنی یہاں پر حضور نے یہ فرمایا کہ میں اس طرح دیکھ رہا ہوں، تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھنے سے مراد جو ہے وہ جاننا ہے، تو یہ جاننے والی بات بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی، دفع ہو گئی، کیونکہ حضور فرما رہے ہیں کہ جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں اس طریقے سے ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہاں پر صرف علم ہی مراد نہیں ہے بلکہ نظر مراد ہے، دیکھنا مراد ہے۔ اسی طریقے سے حدیث نمبر 8 امام احمد بن حنبل میں جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حال پر چھوڑا کہ کوئی پرندہ اپنے پر بھی نہیں ہلاتا مگر اس کا ہم کو علم حضور نے بتا دیا، حضور نے ہر چیز کا علم بتا دیا۔ تو امام احمد قسطلانی مواہب شریف میں اسی حدیث کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ پر مطلع فرمایا اور آپ کو سارے اگلے پچھلے حضرات کا علم بھی عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے جو 17 نمبر حدیث اس سے پہلے ذکر ہوئی مشکات شریف کی حدیث کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شکار آدمی نے کہا کہ میں نے آج کی طرح کبھی نہیں دیکھا کہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہے، حدیث پاک میں کہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہے۔ تو بھیڑیا بولا کہ اس سے عجیب بات یہ ہے کہ ایک صاحب یعنی حضور، ایک صاحب یہ 2 میدانوں کے درمیانی نخلستان میں یعنی کھجوروں کے شہر میں ہیں اور تم کو گزشتہ اور آئندہ کی خبریں دے رہے ہیں۔ تو اس حدیث کے بارے میں ملا علی قاری مرقات میں اسی کے تحت فرماتے ہیں کہ تم کو حضور اگلوں کی گزری ہوئی خبریں دیتے ہیں اور جو کچھ تمہارے بعد پچھلوں کی خبریں ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، دنیاوی حالات اور آخرت کے سارے حالات یہ حضور بتا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث نمبر جو 19 ذکر ہوئی، 19ویں حدیث اس سے پہلے ذکر ہوئی مشکات شریف کی حدیث کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ان کے نام، ان کے باپ داداؤں کے نام، ان کو گھوڑوں کے رنگ بھی پہچانتے ہیں اور وہ روئے زمین پر بہترین سوار ہیں، یعنی وہ جو دجال سے جو قتال کریں گے تو دجال سے جو جنگ کرنے والے اور قتال کرنے والے اور جہاد کرنے کی جو تیاریاں کرنے والے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہم ان کے بھی نام جانتے ہیں، ان کے باپ داداؤں کے نام بھی جانتے ہیں، ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی پہچانتے ہیں۔ تو اسی حدیث کے تحت مرقات میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں معجزہ ہونے کے ساتھ ہی ساتھ اس پر بھی دلالت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم کلی اور جزئی واقعات کو گھیرے ہوئے، یعنی کلی واقعات کو بھی گھیرے ہوئے ہیں اجمالی طور پر بھی، اور جزئی واقعات کو بھی گھیرے ہوئے ہیں، ایک ایک جز کو بھی گھیرے ہوئے، ایک ایک جز کے علم کو بھی اور واقعات کو بھی گھیرے ہوئے۔ تو محدثین کے ان اشارات سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام عالم کو اور اس میں ازل سے لے کر ابد تک
ہونے والے واقعات کو اس طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے کوئی اپنے ہاتھ میں آئینہ لے کر اس کو دیکھتا ہے۔ اس عالم میں لوح محفوظ بھی ہے تو لوح محفوظ کو بھی حضور اس طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے کوئی آئینہ لے کر اور دیکھتا ہے۔ دوسرے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام اولین و آخرین یعنی انبیاء و ملائکہ و اولیاء کا علم یہ حضور کو عطا فرما دیا گیا، آپ کو عطا فرمایا گیا۔ اب انبیاء میں حضرت آدم، حضرت خلیل، حضرت خضر علیہم السلام داخل ہے، یہ تمام انبیاء داخل ہیں، تو تمام لوگوں کا علم یہ آپ کو عطا فرما دیا گیا۔ اب انبیاء کرام میں یہ حضرات بھی داخل ہیں، اور قرآن پاک کی آیات کریمہ سے جیسا کہ شروع میں ہی میں نے ذکر کیا تھا اس کتاب کی روشنی میں کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا، تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، ہر چیز کا علم عطا فرما دیا، اور تمام انبیاء کا علم حضور کو عطا کر دیا۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور بھی عالم ما کان و ما یکون ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر عالم ہے۔ اور ملائکہ میں تو ملائکہ میں حاملین عرش بھی ہیں، یعنی وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے حاملین عرش، اور حاضرین لوح محفوظ بھی شامل ہیں اس میں، اور ان کا علم تو سارے ما کانا و ما یکون کو محیط ہے، یعنی جو لوح محفوظ کے جو حاضرین جو ملائکہ ہیں تو ان کا علم تو سارے ما کانا و ما یکون کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کا کیا پوچھنا۔ تو اس وسعت علم میں تمام علوم آ گئے، یعنی وہ علوم خمسہ بھی آ گئے، وہ 5 جو خصوصی علم غیب ہیں، علوم غیبیہ ہیں، وہ 5 علوم خمسہ علوم غیبیہ بھی اس میں آ گئے، یعنی جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، تو خصوصیت کے ساتھ جو وہ 5 چیزوں کا علم جو ذکر ہوا ہے جنہیں علوم خمسہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ علوم غیبیہ 5 چیزوں کے بارے میں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، قیامت کب ہوگی، کون کہاں مرے گا وغیرہ، یہ جو 5 علوم غیبیہ ہیں تو وہ بھی اس میں آ گئے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا بھی علم ہے، اور تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے وہ بھی چیزیں ذکر کر دی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گاہے بگاہے جیسی ضرورت ہوئی حضور نے ان علوم خمسہ کا بھی مظاہرہ فرمایا، یعنی اظہار فرمایا، جیسے کہ حضور نے فرما دیا کہ کون کس جگہ مرے گا، غزوہ بدر سے پہلے ہی حضور نے نشاندہی فرما دی کہ فلاں کس جگہ مرے گا، اور اس سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا۔ تو اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم یہ سارے لوگوں کے علوم کو محیط ہے، اور جب تمام مخلوقات کے علوم کو محیط ہے، یعنی تمام لوگوں کو جو علوم حاصل ہیں وہ سب کے سب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ضرور عطا فرما دیے گئے ہیں، تو اب جب حضور کو تمام لوگوں کے علوم بھی عطا فرما دیے گئے اور ان کے علاوہ بھی علوم عطا فرما دیے گئے، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ عالم ما کان و ما یکون ہی نہیں بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر عالم۔ تو یہ احادیث کریمہ اور شراح احادیث کی تشریحات کی روشنی میں چند باتیں علم غیب کے ثبوت میں بیان ہو گئی۔